السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وقال اللہ تعالی اذن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ وقال اللہ تعالی اذن شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء واللہ یہدی الیہ من ینیب۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیأتی علی الناس زمان لا یبقى فی الاسلام الا اسمہ ولا یبقى فی القرآن الا رسمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ میں جس موضوع اور عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنی ہیں، وہ عنوان اور موضوع ہماری نماز سے بھی جڑا ہوا ہے، لیکن نماز سے جو عنوان اور موضوع جڑا ہوا ہے وہ بہت تفصیلی ہے، اس میں سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی تعلیم اور تربیت کے لیے روزانہ کے 5 اوقات کے اجتماعات میں، یا ہم ہر رکعت کے ذریعے سے بھی کہہ سکتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، صراط المستقیم، سیدھا راستہ، اور پھر اسی کی وضاحت سورہ نساء میں کی گئی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے۔ تو صراط مستقیم سے مراد وہی ہے جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور وہ 4 قسم کے افراد ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ایک خطبے میں تو تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ایک نبی کی زندگی بھی بیان نہیں کی جا سکتی، یہ تو توجہ دلانے کے لیے ہفتے واری خطبے میں کچھ باتیں پیش کی جاتی ہے، ورنہ ہر مسلمان کے لیے، ہر نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ انفرادی طور سے بھی اپنی نمازوں کو سمجھنے کا منصوبہ بنائے، اپنی نمازوں کے پیغام سے جڑنے کا منصوبہ بنائے، علمی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے۔ تو 4 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے طور پر پیش کیا، اور ان کی اہمیت اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ دن میں سے 5 اوقات کے اجتماعات میں اور ایک اجتماع میں کئی مرتبہ۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں
میں انبیاء علیہم السلام کے راستے ہی کے حوالے سے، انبیاء علیہم السلام کے متبعین کا کردار، انبیاء کے راستے سے مراد ہے انبیاء نے جو طریقہ اختیار کیا اس طریقے کو ہم سمجھیں۔ پھر انبیاء ہی کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انبیاء کی جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، انبیاء نے جن لوگوں کی تعلیمات کو جھٹلایا ہے، تو اس دنیا میں ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ تو آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان دراصل یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو جھٹلانے والوں کا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے مخالفین کا تذکرہ، جھٹلانے والوں کا تذکرہ ایک خطبے میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوشش رہیں گی کہ مشہور و معروف انبیاء جن کا تذکرہ قرآن مجید میں تسلسل کے ساتھ ہے اور بہت تکرار کے ساتھ ہے، اور آج کے ان حالات میں انبیاء کے مخالفین کے انجام کو سمجھنا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ امت مسلمہ کے افراد کی، یہاں تک کہ وہ افراد جو روزانہ نماز پڑھتے، درس بھی سنتے، تقریریں بھی سنتے ہیں، ان میں سے بھی بہت سارے حالات، موجودہ حالات میں اپنے آپ کو مایوس کیے ہوئے، مایوس سمجھے ہوئے، موجودہ حالات میں اپنے آپ کو بے بس سمجھے ہوئے، لاچار سمجھے ہوئے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ مایوس اور بے بس اور لاچار انبیاء کے مخالفین تھے۔ میں دوبارہ بات پیش کر رہا ہوں اہمیت کے طور پر۔ مایوسی، بے بسی، لاچاری انبیاء کے ماننے والوں میں نہیں تھی، انبیاء کے راستے کو اختیار کرنے والوں میں نہیں تھی مایوسی، بے بسی، لاچاری۔ انبیاء کے جو مخالفین تھے ان کے لیے تھی بے بسی، لاچاری، مایوسی، کہ سب کچھ وسائل رکھنے کے باوجود، سیاسی طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود وہ انبیاء اور انبیاء کے پیروکاروں کا بال بیکا نہیں کر سکے۔ ہاں، بطور امتحان کے اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائشیں ان پر لائی ہے، کچھ تکلیفیں ان کو انہوں نے پہنچائی ہے، لیکن جہاں تک اہل ایمان کو بے بس کرنے کی بات ہے، لاچار کرنے کی بات ہے، مغلوب کرنے کی بات ہے، تو یہ انبیاء کے مخالفین کے بس میں نہیں تھا۔ ان کی طاقت اور قوت سے یہ باہر کی چیز تھی، اور اس وقت بھی بلکہ زیادہ تر انبیاء علیہم السلام نے اپنے مخالفین کو اس وقت بے بس کیا، لاچار کیا، جبکہ ان کے پاس سیاسی طاقت اور قوت نہیں تھی۔ سیاسی طاقت اور قوت ان کے مخالفین کے پاس تھی۔ جہاں سے انسانی تاریخ شروع ہوتی ہے تو انبیاء کی تاریخ کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے مسلمان تھے، پہلے انسان تھے، ان کی جو کچھ اولاد تھی وہ سب مسلمان تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو مخالفت سے نہیں گزرنا پڑا۔ حق اور باطل کے معرکے سے ان کی دعوت کو سابقہ پیش نہیں آیا۔ حق اور باطل کا جو اصل معرکہ ہے، انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلانے کا جو معرکہ اور آغاز ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال کے بعد کا دور ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور یہ دعوت کا آغاز اور دعوت کی ضرورت اس لیے پڑی کہ شیطان اور ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جو ڈھیل اور مہلت دی ہے، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسلوں کا، اولاد کو دھیرے دھیرے کفر اور شرک میں مبتلا کیا۔ آج جو شرک ہے دنیا میں، زیادہ تر شرک کی وہی قسمیں تھی، عقیدت اور محبت کے نام پر۔
یہ مورتی پوجا کا شرک۔ پہلے تو تصویروں بنانے کے لیے اس نے کہا ہد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے جو آدم علیہ السلام کے نیک بیٹے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد شیطان نے ان کے چاہنے والوں اور ان کے ماننے والوں کو پہلے تو ان کی تصویریں بنانے پر آمادہ کیا کہ ان کی یاد ستاتی ہے، تو یادگار کے طور پر ان کی تصویریں بلا کر اپنے پاس رکھو۔ اس لیے اسلام میں تصویر بنانے کی ممانعت ہے۔ یہ جو اب تصویروں کا جو دور ہے تو وہ ضرورت ہے نہیں، پہچان کے لیے۔ اگر آج بھی کوئی تصویر عقیدت اور محبت کے لیے، عبادت کے لیے، پرستش کے لیے اپنی تصویر بناتا ہے، نکالتا ہے یا گھر میں رکھتا ہے تو آج بھی وہ شرک ہے، آج بھی گناہ کی بات ہے۔ پھر بعد میں اس نے انہی کے پتلے بنانے پر ان کو آمادہ کیا کہ اب تصویروں سے کام چلنے والا نہیں، تصویریں تو بہت ہلکی چیز ہوتی ہے، ان کے مجسمے بنا لو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت ہی صراحت کے ساتھ ہے، تکرار کے ساتھ ہے۔ اور نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے تو سب سے زیادہ لمبی مدت وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، 950 سال دعوت کی مدت ہے، 950 سال۔ یقیناً نبوت سے پہلے بھی کچھ آپ کی عمر کے سال گزرے ہوں گے، تو کم و بیش 1000 سال پر آپ کی زندگی رہی ہے۔ مسلسل حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ سورہ نوح میں بہت ہی دل نشین انداز میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے آخری دور سے متعلق اتمام حجت کے بعد کہ میں نے ان کو بلایا، لیلا و نہارا، رات میں بلایا، دن میں بلایا، اکیلے میں بلایا، سب کے سامنے بلایا، لیکن جب بھی میں نے انہوں کو دعوت دی تو ان کا بھاگنا ہی بڑا، فرارا، میری دعوت سے ان کا فرار ہی بڑا، بھاگنا بڑا۔ اور نوح علیہ السلام کو جب دیکھتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، روئی ڈال لیتے تھے کہ بے خیالی میں بھی نوح علیہ السلام کی بات کان میں نہ پہنچے۔ تو حالات کی سنگینی تھی نا، شدید ترین مخالفت، شدید ترین نفرت، کہ آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، کہ جب نوح علیہ السلام کا سامنا آتا تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ 82-83 افراد ایمان قبول کرتے ہیں، تو نوح علیہ السلام کے ساتھ ماننے والے کتنے تھے؟ کم ہی تھے۔ قوم کی اکثریت وہ نافرمانوں پر مشتمل تھی، سیاسی طاقت اور قوت بھی ان کے مخالفین کے پاس تھی۔ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں 2-3 باتوں کا اہم تکرار کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے۔ ملائے قوم، قوم کے سردار، ہر نبی نے دعوت دی اور قوم کے سرداروں نے اس دعوت کو جھٹلایا۔ اور آج کے دور میں بھی قوم کے جو سردار ہے وہی انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے مخالفین ہیں، وہی اہل حق کے مخالفین ہیں۔ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ نئی چیز اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء، صدیقین، صالحین کی پیروی کو ضروری کیوں قرار دیتا؟ لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت تک امت مسلمہ کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اور جس چیز میں ان کا علاج ہے اور جس نظریے کے ذریعے سے وہ میری مدد کے مستحق ہو سکتے ہیں اور اپنے مخالفین کو شکست دے سکتے ہیں، اپنے مخالفین کو مجبور کر سکتے، بے بس کر سکتے ہیں، وہ انبیاء کی دعوت ہی سے کر سکتے ہیں۔ انبیاء کی دعوت ہی کے اختیار کرنے میں ان کو اس دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم میں ان کو شامل کر دیا۔ تو قوم کے سردار مخالفت کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ یہ بھی ہو سکتا نا کہ قتل عام کیوں نہیں ہوا؟ ناممکن ہے، مشکل نہیں۔ حق پر جمتے ہوئے قتل عام کرنا ناممکن ہے۔ حضرت خباب بن ارت، حضرت بلال کو مارنا، جان سے ختم کر دینا، ابو جہل، ابو لہب کے لیے کون سی طاقت رکاوٹ؟
کون سی طاقت ان کو روکنے والی تھی؟ وہ اللہ کی طاقت اور قوت تھی. آزمائش تو تھی اللہ کی طرف سے، اور امت مسلمہ کو بتانا بھی مقصود تھا کہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے جنہوں نے لایا تو ان کی موجودگی میں بھی ان کو ستایا گیا، ہم نے ان کا امتحان لیا، تو بعد کے دور میں بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے. لیکن حضرت خباب بن حضرت بلال کو جن لوگوں نے ستایا تھا، ظلم کیا تھا، انہی کے ہاتھ سے وہ مارے گئے. امیہ بن خلف ہے، ابو جہل ہے، حضرت خباب بن حضرت بلال کے ہاتھوں سے ان کا انجام ہوا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو متبین تھے، ایمان لانے والے کم تھے، پھر 950 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اتمام حجت پوری قوم پر ہو گئی. اللہ کی ایک اہم سنت یہ ہے کہ جب لڑنے کی طاقت دین اسلام کو دنیا میں حکمرانی کے لحاظ سے قائم کرنے کی، چلانے کی طاقت جب اہل حق کے پاس نہیں رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو لڑنے کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ انبیاء کو ہجرت کا حکم دیا. اس لیے کہ نظام چلانے کے لیے ایک افرادی قوت کی ضرورت پڑتی ہے، اور کم از کم اس کا جو پیمانہ قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 65 سے واضح ہوتا ہے وہ ہے 10%. اور شاید یہی فرق ہے، جن نبیوں کی زندگی میں جنگ ملتی ہے اور جن نبیوں کی زندگی میں جنگ نہیں ملتی، ورنہ اللہ کی سنت تو ایک ہی ہے نا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی نبی کے لیے اللہ کی سنت کہ کچھ نبیوں کے پیروکاروں کے لیے جنت میں داخلے کے لیے لڑنا ضروری ہے، جنگ ضروری ہے، اور کچھ نبیوں کے پیروکاروں کے لیے جنگ ضروری نہیں ہے. ایسا اصول ضابطہ تو نہیں ہو سکتا نا. نظام چلانے کے لیے کم از کم 10% افراد کے عملے کی ضرورت پڑتی ہے. آج بھی دنیا کا جو نظام چلتا ہے، جماعتوں کا جو نظام چلتا ہے، یہاں تک کہ تقریبات کا بھی جو نظام چلتا ہے، 1000 ولیمے کی دعوت کسی نے دی ہے تو 100 والنٹیئر رکھنے پڑیں گے. 1000 کا اجتماع کوئی تحریک، کوئی جماعت اگر رکھنا چاہ رہی ہے تو 100 ذمہ داروں کا نصب کرنا پڑے گا نا. تو جب اجتماع نہیں چل سکتا، 1 دن کا 2 دن کا 10% افرادی قوت کے بغیر، تو قوم کا سیاسی نظام کیسے چل سکتا ہے؟ قوم کی حکومت کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی پھر سنت یہ رہی ہے کہ 10% افراد بھی قوم کے اگر ایمان میں داخل نہیں ہوئی، 82-83 افراد وہ 10% میں نہیں آتے تھے، ہزاروں پر مشتمل تھی قوم. اگر صرف 1000 ہوتے قوم اور 100 افراد ہوتے تو اللہ تعالیٰ لڑنے کا بھی حکم دیتا. 100 کے لیے بھی 1000 پر غلبے کی بات کہی گئی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 65 میں، لیکن 100 سے بھی کم تھے اور ہزاروں پر مشتمل تھی قوم. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قوم کو ہلاک کر دیا، بے بس اور ہلاک کون ہوا؟ بغیر سیاسی طاقت اور قوت کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کس کو کامیابی عطا کی؟ نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو. اور کتنی سخت ترین قوم سے اور سخت ترین ایک طرح سے اولاد سے بھی سانپ کا پیش تھا. جب اللہ کا عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، باپ کی محبت کی خاطر، شفقت کی خاطر، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. کتنے شدید حالات تھے اور سخت ترین آپ کے دشمن تھے. مصیبت اور پریشانی کے موقع پر تو پتھر دل بھی نرم ہو جاتے. اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، موجیں اوپر بڑھ رہی ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے تیار. نوح علیہ السلام آواز دیتے اے میرے بیٹے سوار ہو جا، جبکہ حالانکہ اللہ کی نظر میں یہ ان کی درخواست صحیح نہیں تھی. اللہ نے بعد میں تنبیہ کی، انہوں نے توبہ کر لی اس پر، اور ان کو اس سے بات سمجھ میں کہ آپ کے جو اہل ہیں ہم صرف انہی کو بچائیں گے. تو انہوں نے اہل میں اپنے بیٹوں کو بھی سمجھ لیا تھا کہ میرا یہ اہل ہے. حالانکہ اہل سے مراد تھا، اہل کا مطلب تھا جو اہل ایمان ہیں وہی آپ کے ساتھی اور وہی کشتی میں سوار ہو سکیں گے. لیکن بیٹے نے باپ کا جواب دیا کہ لا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. اتنے شدید دشمن میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں نہیں ہوں.
چمتکار کو نمسکار کرنے والے، اتنے اللہ کے عظیم عذاب کے حالات میں کیا ٹک سکیں گے؟ ہاں ہمارے سامنے ٹکے ہوئے، اور اس لیے ٹکے ہوئے اور اس لیے مضبوط ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اور تحریک سے اپنا رشتہ جوڑ دیا، ورنہ پورا ہندوستان ایک جھٹکے کا نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں نے میدان سیاست میں اسلام کو لا لیا اور قرآن کو لا لیا اور باطل نظام کا انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی بہت ساری دلیلیں قرآن و حدیث کے بھی لحاظ سے بھی اور موجودہ حالات میں بھی اب دلیلیں موجود ہو گئی نا، الیکشن کی کیا حیثیت ہے وہ بھی اب باتیں واضح ہو گئی، آپ کو بہت زیادہ اس پر میرا کام آسان کر دیا، میرا کام آسان ہو گیا، الیکشن کمشنر نے آسان کر دیا، ای ڈی نے آسان کر دیا، ای وی ایم نے آسان کر دیا، ورنہ 30 سال سے میں بول رہا ہوں کہ ووٹنگ کی سیاست سے مسلمان ترقی نہیں حاصل کر سکتے، تنزلی میں جائیں گے، پستی میں جائیں گے۔ لیکن اب میرا کام آسان ہو، اب دوسری قومیں بھی تسلیم کر رہی ہے کہ ڈرام بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، روپیے پیسے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چھوٹی عمر تھی تو ایک مصرع سننے میں آتا تھا، قوال کی مجلس میں تو کبھی شرکت کا موقع نہیں آیا، لیکن وہ قوال کا وہ شعر تھا، اب نہیں بچتا ہے، وہ ہوٹلوں میں ادھر ادھر بچتا تھا، وہ مصرع تھا اس کا بڑا، بہت سارے شاعر ہوتے تنقیدی اصلاحی نقطہ نظر سے کچھ باتیں پیش کرتے ہیں، عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، یہ مصرع تھا اس میں، اس کو وہاں سے دوہرا تھا، مطلب تھا اس کا وہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، بات بالکل صحیح ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نہ دستور بڑا نہ ملک بڑا، سب سے بڑا ہے روپیہ بڑا۔ ریوڑیاں بانٹو آسان ہے نا، کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو یہ ریوڑی کی اصطلاح عام ہو گئی نا، بڑے بڑے صحافی بھی اب تبصرہ کرنے کو کوئی اس میں دماغ پاشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کس وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا، کس وجہ سے پارٹی آئی، کس وجہ سے پارٹی ہاری، تو ہم کہا کہ ہمارے پاس وقت نہیں اس کا، ریوڑیاں بانٹ دو بس ہو جائے گا وہی کی کا۔ تو موجودہ حالات میں آج ہم اسلام کے جو مخالفین ہیں، مسلمانوں کے جو مخالفین ہیں، وہ اس لیے مضبوط ہے کہ اتمام حجت کے طور پر ہم پر اسلام کی حجت تمام ہوئی تھی۔ اللہ کے عذاب کی سنت یہ بھی ہے کہ جب کسی قوم پر حق کی حجت تمام ہو جاتی ہے، نوح علیہ السلام کے مخالفین پر حق کی حجت تمام ہوئی تھی اور اس نے قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کو سزا دی، ان کو غرق کر دیا پانی میں۔ تو ایسے شدید حالات میں کہ بیٹا نے جواب دے دیا کہ میں شریک ہوں، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کے بعد کا جو زمانہ ہے تاریخی لحاظ سے وہ ہود علیہ السلام کا زمانہ ہے، قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا تھا، اور قوم عاد ہی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی طاقتور قوم ہم نے شہروں میں پیدا نہیں کی، ہم نے زمین میں ایسی طاقتور قوم پیدا نہیں کی۔ لیکن ہود علیہ السلام کی جب تعلیمات کی مخالفت کی قوم عاد نے، تو ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے۔ ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا، اور ایک آواز کے دھماکے کے ذریعے سے، چنگار کے ذریعے سے، زلزلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اوندے منہ کر دیا کہ جیسے کہ کھجور کے درخت پڑے رہتے ہیں زمین پر، ایسی ان کی لاشیں پڑی تھی، بڑے بڑے جو تھے لہیم شہیم ڈول، جسمانی لحاظ سے بھی ڈال رکھنے والے، پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے۔ بجلی کا دور ہے، بڑی بڑی مشینیں ہیں، لیکن آج کے دور میں بھی وہ غاروں میں، پہاڑوں میں اس طرح کے مکانات نہیں بنائے جا سکتے جو آج سے 5000 سال پہلے کے مکانات ملتے ہیں۔ اتنی سلیقے کے ساتھ پڑوں کو تلاش کر، کوئی بجلی کی ایجاد نہیں تھی، کوئی ان کے پاس دوسری تھا، لیکن اللہ نے جسمانی طاقت اور قوت ان کو اتنی عطا کی تھی۔ لیکن جب اللہ کے نبیوں کے تعلیمات کو انہوں نے جھٹلایا تو وہ قوم اللہ کے عذاب کے سامنے ٹک نہیں سکی۔ قوموں کے عذاب کے انجام میں اللہ تعالیٰ نے 2 اہم اصطلاح بھی بیان کی ہے، وَمَا ظَلَمُونَ أَنفُسَهُمْ وَلَا كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ،
بے شک یہ قوموں کے انجام میں عبرت ہے، نصیحت ہے، یقین کرنے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ قوموں کے انجام بد سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی، ورنہ یہ بے اطمینانی کی کیفیت، یہ مایوسی کی کیفیت ہم کو نہیں آتی۔ اور پھر سوچنا چاہیے تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار ہم ہیں، تو انبیاء علیہ السلام جب موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مخالفین کو مغلوب کیا تھا، ان کو ہلاک کیا تھا، ان کو برباد کیا تھا۔ لیکن آج ہمارے مخالفین کیسے دندناتے پھر رہے ہیں؟ آج ہمیں کیوں مغلوب ہے اور ہمیں کیوں بے بس ہے؟ بے بس تو انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی ان کے بہت تھوڑے ماننے والے تھے۔ لوط علیہ السلام کے زمانے کا بھی تذکرہ ہے۔ میں نے بہت سارے انبیاء کے حوالے سے آیتیں جمع کیے، لیکن وہ سب آیت تو نہیں پیش کی جا سکتی۔ تو قوم عاد کے بعد قوم سمود کا زمانہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث کیا۔ جنگ کا اللہ نے حکم نہیں دیا، نہ حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا، نہ صالح علیہ السلام کو حکم دیا۔ لیکن جب دعوت کا انکار کیا قوم سمود نے، وہ بھی طاقتور قوم تھی اور دونوں کا قوموں کا تذکرہ زمانے کے لحاظ سے قریب ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں۔ وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود جو اپنے مکانات بناتے تھے پہاڑوں میں، لیکن جب صالح علیہ السلام کی دعوت کی انہوں نے مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ عذابات کی جو شکلیں صورتیں رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عذابات کی شکل و صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ قوموں پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، کچھ قوموں کو ہم نے ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ من اخذت الصیحۃ، کچھ قوموں کو ہم نے چنگار سے دھماکے کی آواز میں پکڑ لیا، ایک دھماکہ ہوا، پوری کی پوری قوم ہلاک ہو کر رہ گئی۔ ومنہم من خسفنا بہ الارض، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ فرعون کا تذکرہ، قارون کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اور بھی بہت ساری قومیں، 25-26 انبیاء کا تذکرہ، 25-26 انبیاء کی قوموں کا تذکرہ ہی قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ السلام آئے، تو گویا کہ ان قوموں کے ساتھ بھی اللہ کا وہی سلوک رہا، وہی معاملہ رہا، لیکن ضرورت کے مطابق جتنی انبیاء کے رہنمائی کی ضرورت تھی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ضرورت پوری کر دی۔ وَمِنْهُمْ من اغرقنا وما کان اللہ لیظلم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور ان میں سے ہم نے کچھ کو غرق کر دیا پانی میں۔ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ہم نے ان پر ذکر نہیں کیا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ تو یہ جو عبرت کی بات اللہ تعالیٰ نے فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ آج زمین میں لوگ چلتے بھی ہیں تو سیر و تفریح کے لیے، تفریح تباہ کے لیے، جبکہ عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے اور خاص طور سے ہندوستانی سطح پر تو تفریح تباہ کے لیے مسلمانوں کے لیے کہاں جگہ باقی ہے، لیکن لوگ تفریح کے لیے سفر کرتے، گنجائش اگر نکلتی بھی تو عبرت کے لیے، تفریح تباہ کے لیے۔ کیا لال قلعہ آپ دہلی کا لال جامع مسجد بھی دیکھ سکتے ہیں آپ تفریح تباہ کے لیے؟ حکومت کی تحویل میں ہے نا، ابھی بھی نیم قصبہ حکومت ہی کا ہے نا۔ جو عورتیں آتی ہے برہنہ نیل لباس میں، وہاں کے منتظمین کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے نا کہ وہ مسجد میں آنے والی وہ غیر مسلم اور نیم برہنہ لباس میں آنے والی عورتوں کو بھی روک سکے۔ کیا آگرہ کا تاج محل تفریح تباہ کے لیے دیکھ سکتا ہے ایک مسلمان؟ اور کیا بی بی کا مقبرہ ایک مسلمان دے سکتا ہے تفریح تباہ کے لیے؟ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ مسجد ہے آج بھی، لیکن مسجد میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، لکھا ہوا ہے اس پر کہ یہاں پر نماز پڑھنا منع ہے۔
تو کیا غم کے علاوہ کوئی یہ مقامات کو دیکھ سکتا ہے؟ عبرت کے لیے کہ یہ وہ مقامات تھے کہ جب ہم دین حق پر تھے، دین سے، قرآن سے ہمارا تعلق و رشتہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اقتدار عطا کیا تھا۔ یہ ہمارے اقتدار کی نشانیاں ہیں، یہ اقتدار کی علامتیں ہیں، قلعے بھی اور مسجدیں بھی۔ لیکن جب مسلمانوں نے دین کو پس پشت ڈال دیا اور باطل نظام کو اختیار کر لیا میدان سیاست میں، تو اب یہ جتنے بھی قلعے اور مسجدیں حکومت کی تحویل میں ہیں، وہ ہماری غلامی کی علامت ہے۔ اور یہ غلامی اس وقت تو دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اسلام کی غلامی میں نہیں آتے، قرآن کی غلامی میں نہیں آتے، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں نہیں آتے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا قلادہ نکال کر آزادی اختیار کر کے یہ چاہتے کہ دنیا میں ہم آقا بن جائے، فرما روا بن جائے، ہم غالب ہو جائے، تو کچھ نہیں ہوتا، غلام بنیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے غلام نہیں بنیں گے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ جو سورہ فاتحہ کی آیت ہے وہ صرف آیت برائے آیت نہیں، ایک تحریک ہے، ایک دعوت ہے، ایک نظریہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے بتلا دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی پیروی اگر تم نے نہیں کی، انعام یافتہ بندوں کی تم نے پیروی نہیں کی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین کی پیروی تم کو کرنی پڑے گی، نہیں چاہتے بھی تم کو کرنی پڑے گی۔ اور آج امت مسلمہ مجبور ہے کرنے پر، ان ممالک میں بھی مجبور ہے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں، جو مسلم ممالک شمار ہوتے ہیں، عرب ممالک کی اکثریت، وہ امریکہ کے باطل پرستوں کی غلامی کرنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ قرآن کی غلامی میں نہیں آئے نا، تو کون سا تیر مار لیا انہوں نے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ کر، انبیاء کے راستے سے منہ موڑ کر کون سا تیر مار لیا؟ عرب کے حکمرانوں نے، پاکستان، بنگلہ دیش کے حکمرانوں نے، اور ہندوستان کے نام نہاد حکمرانوں نے، حکمراں ہے نہیں، نام نہاد ہے، نام نہاد حکمراں کہہ سکتے ہیں، ورنہ مسلمان لیڈر ہے کہاں یا کوئی؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ قوم لوط کا تذکرہ بھی حضرت لوط علیہ السلام، لیکن اس میں جو اہم بات ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو مخالف قوم تھی، لوط علیہ السلام کو جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے نجات دی، تو یہ آیت بہت ہی نصیحت کے لیے ہمارے لیے دل نشین آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَمَا وَجَدْنَا بَيْتًا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جس بستی میں اللہ کا عذاب آیا تھا، اس بستی میں مسلمان کا ایک ہی گھر تھا، حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مدد کس پر آئی؟ اس پوری بستی میں غیر بیت من المسلمین، ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی دوسرا گھر نہیں پایا، لیکن ایک گھر میں بھی ایک خاتون وہ مشرکہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی، اس کی ہمدردی کافروں کے ساتھ تھی، اس لیے عذاب میں وہ بھی پکڑی گئی۔ تب لوط علیہ السلام کا یہ تذکرہ، اگر کسی بستی میں ایک مسلمان کا گھر ہے لیکن اگر وہ دین حق پر قائم ہے، دعوت دین پر قائم ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم ہے، ناممکن ہے کہ وہ مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، لاچار ہو جائے۔ ہاں، اللہ اس کے مخالفین کو، ان کے مخالفین کو لاچار کرے گا، بے بس کرے گا۔ تو ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کی جو مخالف قوم تھی، اللہ تعالیٰ کو ہلاک کے ان پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، لیکن جب ملک عراق سے انہوں نے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا۔ فرعون کا تذکرہ قرآن مجید میں، بڑی طاقت اور قوت رکھنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھی، وہ سیاسی ایک طرح سے اس نے سیاسی مغلوبیت کو تسلیم کا قبول کر لیا تھا، لڑنے کی طاقت اور قوت فرعون سے بنی اسرائیل میں نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم نہیں دیا
اور شاید وہ فرعون کے مقابلے میں اتنی آتی بھی نہیں تھی جس کو لے کر وہ جہاد کر سکتے تھے، لڑ سکتے تھے۔ صرف اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات یہاں سے بنی اسرائیل کو نکال لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، بنی اسرائیل راتوں رات نکلی۔ فرعون نے اپنے لشکر سمیت پیچھا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر ایک پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو۔ مثل موسیٰ گرچہ ہوئے مار کا آرا کوئی، مثل موسیٰ گرچہ ہوئے مار کا آرا کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تکف، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تکف، مت ڈرو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل نے بے چینی کا، گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا تھا کہ اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو اب پکڑے گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے، سامنے سمندر ہے، اے موسیٰ ہم پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ عنقریب ہم کو راستہ دے گا۔ تو جب وہ کم تعداد میں تھی بنی اسرائیل، موجودہ امت مسلمہ کے مقابلے میں یقیناً زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد وہ 6 لاکھ کے قریب مفسرین نے لکھی ہے، لیکن بہرحال ہمارے مقابلے تو بہت زیادہ کم تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بے بس نہیں کیا اور ان کے دشمنوں کو ان پر حاوی نہیں کیا، تو آج کے دشمن جو ان دشمنوں سے بہت کمزور ہیں، وہ کیسے امت مسلمہ پر حاوی ہو سکتے ہیں؟ حاوی اگر ہو گئے اور یقیناً ہوئے ہیں تو اس کے اسباب کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ احتساب امت کا فریضہ ادا کرنا ضروری ہے، لیکن آج ہمیں احتساب کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور ان کے مخالفین کا دور بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے خصوصیت کے ساتھ، لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا، محفوظ کر دیا۔ 23 سالہ زندگی، اور جہاں سے آپ نے کاموں کا آغاز کیا ہے، صفر ہی کہہ سکتے کہ صفر سے کاموں کا آغاز ہوا۔ دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، ایسے وقت میں آپ نے کاموں کا آغاز کیا ہے خانہ کعبہ سے۔ لیکن ہوا کیا نتیجہ؟ نتیجہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور پھر 9 ہجری آتے آتے پورا عرب فتح ہو گیا، اور کیسر و کسریٰ کی طرف مسلمانوں کی فوجیں روانہ ہوئی۔ وہ یہ دین کی برکت تھی، وہ قرآن کی برکت تھی، قرآنی تعلیمات کی برکت تھی، اور جب تک امت مسلمان نے اس کو اختیار کیا ہے تو موجودہ دور کے جو ظالم اور جابر ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمان جو پریشان ہے وہ اسلام کی وجہ سے، یا مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم کو جو پریشانی ہے وہ اسلام کی وجہ سے، اسلام کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ یہ تم ظلم کرنے میں جو کامیاب ہو رہے ہو تو اس وجہ سے کامیاب ہو رہے کہ مسلمانوں نے خاص طور سے میدان سیاست میں اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ورنہ جب مسلمان میدان سیاست میں اسلام کو اختیار کریں گے تو بہت دور کو قرآن و حدیث کی تاریخ تو ہے ہی۔ وہ افغانی جو ہے تو مٹھی بھر قوم ہے، 2 سپر پاور کو طاقت دی ہے اس نے، 2 سپر پاور شمار ہوتے نا آج بھی۔ روس، آپ سپر پاور روس نہیں رہا، اس کا جرم یہی تھا کہ خام کا افغانستان میں آ کر ٹکرایا اس نے۔ 9 سال تک آزمائشیں رہی ان پر، لیکن 9 سال کے بعد کیا ہوا؟ کیا واپس نہیں ہونا پڑا روس کو؟ تو روس نے افغانستان پر حملہ کر کے کیا بڑا تیر مار لیا، 17 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ کیوں تقسیم ہوا؟ وہ افغانیوں نے اسلام کو لا لیا تھا بیچ میں۔ اسلام بیچ میں لانے کا مطلب ہے اللہ کو بیچ میں لانا، اسلام کو میدان سیاست نظر انداز کرنے کا مطلب ہے اللہ کو نظر انداز کر دینا، اللہ کو بھلا دینا۔ جب بھی مسلمانوں نے اسلام کو بیچ میں لایا ہے زندگی کے کسی بھی میدان میں، اس میدان میں امت مسلمہ کو آج کوئی شکست نہیں دے سکا، نہ ماضی میں دے سکتا، نہ آج۔ اس کے بعد امریکہ نے یہی غلطی کی،
روس کے انجام سے 17 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا روس، اس کے انجام سے کوئی نصیحت نہیں لی امریکہ نے، برطانیہ نے. پھر 2001 میں آ کر اس پر حملہ کر دیا. 20 سال تک آزمائشیں رہی ہے، وہ پاکستان کی نمک حرامی سے، احسان فراموشی سے. وہ اگر اس کو اڈے نہیں دیتا، وہ اس کی مدد نہیں کرتا تو 9 سال نہیں لگتے تھے. جس طرح سے روس کے لیے لگے افغانیوں کو 1-2 سال کے اندر بھی ان کا تیا پاچا ہو جاتا. لیکن بہرحال یہ کہ پھر پوری ہوئی فتح اللہ تعالیٰ نے دیا کہ نہیں. اور 15 اگست کی تاریخ سے شاید اب میں نے لکھا بھی تحریر کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے 15 اگست 2021 ہے افغانستان کی فتح کی تاریخ. 15 اگست 2021 شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے جوڑ دیا کہ خاص طور سے بھارت کی امت مسلمہ اس سے نصیحت لے. 15 اگست کا لفظ یہاں بھی منایا جاتا نا، لیکن ایک ان کے 15 اگست کی تاریخ 2001 کی تاریخ، اور یہ ہمارے 15 اگست 77 سال گزر گئے. لیکن وہ جو مایوسی جو ہے، پہلے جو مایوسی تھی وہ آج بھی مایوسی ہے کہ جو مولانا حضرت موہانی نے جو شعر کہا ہے، اسلام کا لفظ انہوں نے استعمال کیا لیکن وہ مسلم کا لفظ مسلم کے گر کر نہ کبھی ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، دریا کا جو اترنے کی طرف بھی ہے. تو اسلام ہمارے لیے ہر معاملے میں، اور موجودہ جو ظلم ستم ہے، موجودہ ظلم ستم کا خاتمہ بھی اس وقت ہو سکتا ہے، مساجد کی حفاظت بھی اسی وقت ہو سکتی ہے، مدارس کی. اور تمام جب ہم اسلام کو اختیار کریں گے، اس کو نظر انداز کر کے نہ ہماری جانیں محفوظ ہو سکتی ہے، نہ مال محفوظ ہو سکتا ہے، نہ اور دوسری چیزیں محفوظ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، ان کے دور سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا